اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو قتیبہ بن مسلم کی یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ بیکن والے اس زندہ بچ کر نکل جانے والے مسلمان محافظ کے فرار سے بے خبر تھے۔ بیکن کا گورنر اپنی اس کامیابی پر پھولا نہ سما رہا تھا۔ اس نے اس کامیابی کے نشے کو دوبارہ کرنے کے لیے ایک شاندار جشن منانے کا اہتمام کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جتنا محافظ دستے کا نکل جانے والا سپاہی بیگن سے دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی بیگن کی تباہی قریب آتی جا رہی ہے۔ تباہی و بربادی کا یہ طوفان کب تک بیگن والوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اس کا انحصار اس بات پر تھا کہ فرار ہو جانے والا سپاہی کتنی دیر میں قتیبہ بن مسلم تک پہنچتا ہے۔ اور قتیبہ تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی۔ اس اطلاع کے ملتے ہی قتیبہ نے اپنے لشکر کو وہیں سے واپس بیگن کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ اطلاع لے کر جانے والے سپاہی نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب بتا دیا تھا۔ اس سپاہی کو یہ معلوم نہ تھا کہ عامل اور اس کے مشیروں پر کیا گزری ہے، لیکن قتیبہ جیسے معاملہ فہم اور زیرک سپہ سالار کے لیے سارے حالات کو بھانپ لینا مشکل نہ تھا۔ اس نے ذہنی طور پر یہ بات قبول کر لی تھی کہ بیکن میں بغاوت ہو چکی ہے۔ عامل اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بھی اسے کوئی خوش فہمی نہ تھی۔ مورخوں نے قتیبہ بن مسلم جیسے قابل انسان کے ساتھ قدرے زیادتی کی ہے، اور کسی بھی مورخ نے، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اسے وہ جگہ نہ دی جو اس کا حق بنتا ہے۔ جب قتیبہ بن مسلم کو بیگن میں ہونے والی بغاوت کا علم ہوا تو اس وقت وہ بیگن سے 5 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو 1 فرسخ 3 میل سے زیادہ بنتا ہے، یعنی مسلمان فوج اس وقت بیگن سے 15-16 میل کے فاصلے پر تھی، اور وہیں سے واپس بیگن کی طرف پلٹ گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، بیگن کے لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے، مگر بیگن کے گورنر کے محل میں دن کا سا سما تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی، کہے گونج رہے تھے۔ گورنر بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آخر وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ اس نے ایسی تدبیر کی تھی کہ ایک ہی دن میں بیکن کو مسلمانوں سے آزاد کروا لیا تھا۔ محل میں صرف خاص اور نہایت اہم لوگ مدعو تھے۔ ان میں محکمہ جاسوسی اور سراغ رسانی کا افسر ارد بھی تھا، جو کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ تنظر جو قتیبہ بن مسلم کو دھوکہ دینے کے لیے گیا تھا واپس کیوں نہیں آیا۔ محفل کے تمام لوازمات کا انتظام ایک وسیع کمرے میں کیا گیا تھا۔ طرز تعمیر کے لحاظ سے اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی شکل مستطیل تھی۔ ایک طرف کم چوڑی دیوار میں 2 دروازے تھے، جبکہ ان کی الٹی طرف ایک قدرے بلند چبودرا بنا ہوا تھا جس پر ایک رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ جب محفل عروج پر پہنچی تو ہر کوئی شراب کے نشے میں مست نظر آ رہا تھا، اور بیگن کے گورنر کی تو کیا ہی بات تھی۔ آج تو وہ اپنے آپ کو بخارا کے بادشاہ سے بھی اونچا سمجھ رہا تھا۔ عین اسی وقت کمرے میں جلنے والی مشعلوں کی روشنی بہت مدھم ہو گئی۔ اسی مدھم روشنی میں چبوترے پر 3 رقاصیں ابھریں اور انہوں نے اپنا رقص شروع کر دیا۔ جس وقت محل میں بدی اپنا رنگ جما رہی تھی، اللہ کے نام لیواؤں کا لشکر دوبارہ بیکن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چونکہ رات کا وقت تھا، اس لیے قتیبہ بن مسلم کو معلوم تھا کہ قلعے کے دروازے بند ہوں گے۔ اس نے بیکن سے چند میل دور پہنچ کر فوج کو محاصرے کی ترتیب میں کیا اور دوبارہ قلعے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ بیکن کے قلعے کا محاصرہ کیے بیٹھا تھا۔ قلعے کا محاصرہ ہر طرف سے مکمل تھا۔ بیکن والے تو شراب اور شباب کے نشے میں مست تھے۔ انہیں تو ہوش ہی نہیں تھا کہ دیکھتے باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ مسلمان فوج کی آمد سے بے خبر تھے، اور اس بات سے قتیبہ بن مسلم پوری طرح واقف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ قلعے والوں کو احساس دلائے کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ چنانچہ محاصرہ مکمل ہونے کے فوراً بعد اس نے چند دستوں کو قلعے کی دیوار پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور تب دیوار پر موجود سپاہیوں کو علم ہوا کہ بیکن کا قلعہ دوبارہ محاصرے میں آ گیا ہے۔ چند سپاہی یہ اطلاع لے کر گورنر کے محل کی طرف دوڑے گئے۔ اس وقت گورنر اب بھی اپنی خوابگاہ میں داخل ہی ہوا تھا۔ وہ تو کسی اور ہی نشے میں تھا۔ دراصل اس پر شراب کا نشہ سوار ہو گیا تھا۔ وہ اب اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ عین اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دستک سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔
اور جو منہ میں آیا کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے فصیل پر متعین دستوں کا کماندار کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گورنر غصے سے بولا، تمہیں جرأت کیسے ہوئی میرے آرام میں دخل دینے کی؟ عزت مآب، کماندار نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں کبھی یہ جرأت نہ کرتا، لیکن قلعے کے باہر جو حالات ہیں انہوں نے مجھے یہ جرأت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ قلعے کے باہر کیا حالات ہیں؟ کیا مطلب؟ اب گورنر نے پریشان سا ہو کر کہا۔ یہ فکرہ سنتے ہی اس کا نشہ قدرے اتر گیا۔ کسی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس کے دستے بڑھ چڑھ کر فصیل پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان کے نعروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے پہلے بیگم کا محاصرہ کیا تھا۔ اگر جلد کچھ نہ کیا گیا تو فصیل پر موجود دستے ان کو روک نہیں سکیں گے۔ کماندار نے مختصر حالات بیان کر دیے۔ اس کی بات سن کر گورنر کا نشہ اتر گیا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، آؤ میرے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی کماندار اس کے پیچھے ہو لیا۔ گورنر نے ذمہ افسران کی طرف قاصد دوڑا دیے اور جلد ہی وہ سب فصیل پر گورنر کے پاس جمع تھے۔ فوجیوں کو بھی تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ جلد ہی تمام فوج تیار ہو کر ایک جگہ اکٹھی ہو گئی تھی اور گورنر نے اسے مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا تھا۔ اب وہ قدرے بے فکر ہو گیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ مسلمان فوج کے محاصرے سے قلعے کو بچانا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ محاصرے کو طول دیا جائے۔ اس کے سامنے یہ پہلو بھی تھا کہ سردیوں کا موسم قریب ہے۔ اگر محاصرے کو تقریباً 2 ماہ طول دے دیا جائے تو سردیوں کا موسم اپنے عروج پر ہوگا اور مسلمان مجبور ہو کر محاصرہ اٹھا لیں گے۔ اس بات سے قتیبہ بن مسلم بھی بے خبر نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے دستوں کو قلعے پر یلغار کرنے کا حکم دیا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن بیگم کا دفاع چوکس تھا، اس لیے مسلمان ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکے تھے۔ محاصرے کو 1 ماہ ہو چلا تھا اور ابھی تک مسلمان فوج کی کامیابی کے امکان نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آخر سردی کی وجہ سے مزید 1 مہینے تک مسلمان محاصرہ اٹھا لیں گے، لیکن قتیبہ بن مسلم کو یہ بات قبول نہ تھی۔ ایک دن اس نے سفر مینا والوں کو حکم دیا کہ قلعے کی دیوار کے باہر لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ سفر مینا والوں نے حکم کی تعمیل میں فصیل کے باہر لکڑیوں کا ڈھیر لگانا شروع کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم کا ارادہ یہ تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے اس میں آگ لگا دی جائے جس سے فصیل منہدم ہو جائے گی، لیکن سفر مینا والوں نے اپنا کام ابھی مکمل نہیں کیا تھا کہ قلعے کی فصیل خود بخود گر گئی۔ اس سے 40 آدمی ہلاک ہو گئے تھے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی جائے کہ سفر مینا اسلامی فوج کا ایک خاص دستہ یا پلٹن ہوتی تھی، جس کے ذمہ یہ کام ہوتا تھا کہ جہاں ضرورت پڑے سرنگ لگائے اور زمین کھودیں۔ بعض لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ انگریزی لفظ سیپرز اینڈ مائنز کا بگڑا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھدائی کرنا اور سرنگ لگانا، لیکن یہ روایت قدرے ضعیف معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، یہ پلٹن آج کل بھی فوج کا اہم حصہ ہے اور اس پلٹن کے بغیر بعض اوقات فوجی دستے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مورخین نے بیان نہیں کیا کہ سفر مینا والوں نے قلعے کی دیوار کے ساتھ کس طرح لکڑیوں کا ڈھیر لگایا، لیکن ان کے کام کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سرنگ لگا کر فصیل تک رسائی حاصل کی اور اپنا کام مکمل کیا، کیونکہ یہی ایک محفوظ ذریعہ تھا، اور شاید اسی وجہ سے لکڑیوں کا ڈھیر لگاتے ہوئے کسی ایک بھی سپاہی کے زخمی یا شہید ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ بیگم کی فصیل خود بخود گر گئی تھی۔ اس سے اسلامی فوج کے لیے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ کھل گیا تھا اور مسلمان ایک رکے ہوئے سیلاب کی مانند قلعے میں داخل ہو گئے۔ جو ان کے سامنے آیا قتل ہو گیا۔ اب پھر بیگم والوں نے صلح کی درخواست کی، جسے قتیبہ بن مسلم نے رد کر دیا۔ اب تو مسلمان قلعے میں داخل ہو چکے تھے اور صلح کا مطلب تھا شہیدوں کے خون کا سودا کرنا، جو قتیبہ کو منظور نہ تھا۔ اس نے لڑ کر قلعہ فتح کر لیا۔ شہر میں جتنے جنگجو تھے سب کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 87 ہجری کا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس جنگ میں جو قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی کانا بھی تھا۔ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ترکوں کو مسلمان فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اکسایا تھا۔ ایک دن سلیم الناسے قیدیوں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلیم الناسے عبید اللہ بن ابی بکرہ کے آزاد کردہ غلام تھے، دانا تھے اور قدر عمر رسیدہ بھی، اسی لیے سب مسلمان ان کی عزت کرتے تھے۔ اسی کانے شخص نے آواز دے کر انہیں روک لیا۔ کیا بات ہے اے وہ کہ جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے؟ سلیم الناسے نے اس سے کہا، آپ مجھے شکل سے عقل والے لگتے ہیں،
اس نے جواب دیا، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کیا کہنا چاہتا ہے؟ سلیم الناصر نے اسے دوبارہ کہا۔ سننے میں آیا ہے کہ مسلمان اپنے قیدیوں پر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ اس نے گویا سوال کیا۔ ہاں، ہم لوگ بغیر قصور کے کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے، سلیم الناصر نے اسے جواب دیا۔ اور پھر بولے، کیا تجھ پر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے؟ نہیں، اس نے کہا، ابھی تک تو کسی نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وہ کچھ دیر سوچ کر بولا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ آئندہ مجھ پر ظلم کیا جائے گا، بس اسی بات سے مجھے خوف آتا رہتا ہے۔ سن لے ایک آنکھ والے، سلیم الناصر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تو بے قصور ہے تو تجھ پر ظلم نہ ہوگا، لیکن اگر تیرا قصور بنتا ہے تجھے معاف بھی نہ کیا جائے گا۔ اسی بات سے تو میں ڈرتا ہوں۔ اس نے بے چارگی سے کہا، میں ڈرتا ہوں اے دانا شخص کہ جو قصور مجھ سے ہوا ہے اس کے بعد میری معافی ناممکن ہے۔ سلیم الناصر کو شاید اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بولے، تجھ سے کیا قصور سردرد ہوا ہے؟ میں نے ترکوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ابھارا تھا۔ اس نے جواب دیا، اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ سلیم الناصر نے کچھ سوچ کر اس سے پوچھا۔ میں نے سنا ہے مسلمان فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، صرف اس صورت میں جب قیدی کا قصور قابل معافی ہو، سلیم الناصر نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کر لوں۔ اس نے کہا، تم کتنا فدیہ ادا کر سکو گے؟ سلیم الناصر نے پھر سوال کیا۔ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں اس وقت 5000 چیری ریشمی کپڑے کے تھان فدیے کے طور پر دے سکتا ہوں، اور ہر تھان کی قیمت 2000 درہم ہے۔ اس وقت چین ریشم کی ایک بہت بڑی منڈی تھا۔ یہاں ریشمی کیڑوں کو خاص طور پر پالا جاتا تھا اور پھر اس سے ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔ اس وقت اچھا ریشم صرف چین میں پیدا ہوتا تھا۔ بعد میں جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا تو انہوں نے اندلس میں ریشم کے کیڑے پالنے کی صنعت کو فروغ دیا۔ یوں ریشم کی صنعت میں چین کی اجارہ داری کسی حد تک کم ہو گئی۔ اس کی پیشکش سن کر سلیم الناصر سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے قتیبہ بن مسلم کو اطلاع دی۔ قتیبہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ مانگا۔ اکثر لوگوں نے مشورہ دیا کہ فدیہ لینے سے مسلمانوں کی دولت عامہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا، اب شاید اسے پھر ایسی حرکت کا موقع نہ ملے، اس لیے اس سے فدیہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جب سب لوگ مشورہ دے چکے تو قتیبہ نے ان سے کہا، اگرچہ آپ سب نے خلوص نیت سے مشورہ دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ایک دفعہ ایسی حرکت کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی ایسا کرے گا، یعنی اس کا وجود مسلمانوں کے لیے سراسر خطرہ ہی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی موقع پر مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے۔ میرے خیال میں وہ صرف اور صرف قتل کا مستحق ہے۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر بولا، میں نے اپنی رائے پیش کر دی ہے۔ اگر کسی کو میری رائے پر اعتراض ہو تو وہ مجھے ٹوکنے کا حق رکھتا ہے، لیکن کسی نے بھی کوئی بات نہ کی، بلکہ سب اس کی رائے سے متفق تھے۔ چنانچہ قتیبہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ بیگن کی فتح سے مسلمانوں کو مال غنیمت میں بے شمار سونے اور چاندی کے برتن ملے۔ قتیبہ بن مسلم نے مال غنیمت کی نگرانی اور تقسیم کے لیے عبداللہ بن دالان العدوی کو مقرر کیا، جس کا تعلق بنی ملکان سے تھا۔ وہ امانت داری اور دیانت میں بے مثال تھا، اسی لیے قتیبہ اسے امین ابن الامین کہتا تھا۔ اس کے معاون کے طور پر الیاس بن جیس البابلی کو مقرر کیا گیا تھا۔ ان دونوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا اور اس میں سونے اور چاندی کے جتنے برتن اور مجسمے تھے ان سب کو پگھلا کر سونا اکٹھا کر لیا۔ اس عمل کے دوران صرف جو میل اس سے نکلی اس کی مالیت 40,000 درہم تھی۔ دونوں سونا اور میل لے کر قتیبہ کے پاس لے آئے اور قتیبہ نے وہ میل انہیں بخش دی۔ دونوں نے جب اس کی قیمت لگوائی تو وہ 40,000 درہم تھی۔ انہوں نے اس کی اطلاع قتیبہ کو دی۔ قتیبہ نے اس میل کو دوبارہ پگھلوایا تو اس سے ایک روایت کے مطابق 1,50,000 مسقال سونا اور دوسری روایت کے مطابق 50,000 مسقال سونا حاصل ہوا، جبکہ ایک مسقال 4.5 باشا وزن ہوتا ہے۔ بیگن کی فتح کے بعد ہر سپاہی کو مال غنیمت میں سے جو حصہ ملا اتنا پہلے کبھی کسی کے حصے میں نہ آیا تھا۔ بیگن کی فتح صرف ایک شہر کی ہی فتح نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا تجارتی مرکز اور ایک مضبوط فوجی اڈا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا، جس سے ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع زیادہ ہو گئے تھے۔ اب وہ بخارا اور سمرقند جیسے اہم شہروں پر حملہ کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔
بیکت کی فتح مکمل ہونے کے بعد قطیبہ نے حجاج کو تفصیلاً اس کی اطلاع دی۔ قطیبہ اور سلیم الناصر ایک دن گھوڑوں پر سوار بیکت کے قلعے میں گھوم رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ قلعے کے ایک ویران حصے کی طرف جا نکلے۔ وہاں انہوں نے ایک جوان سال لڑکی کو دیکھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور منہ پر مٹی اور گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دھات کا ایک ٹوکدار ٹکڑا تھا جس سے اس نے اپنے بازو اور چہرے کو زخمی کر رکھا تھا۔ دیکھنے والے کو پہلی نظر میں وہ پاگل لگتی تھی۔ سلیم الناصر کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا۔ انہوں نے گھوڑا روکا اور اتر کر اس کی طرف بڑھے۔ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ لڑکی چلانے لگی، رک جاؤ ورنہ میں اپنا خون کر لوں گی، رک جاؤ، وہ چیختی جا رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں سن کر سلیم الناصر رک گئے اور پیار سے بولے، بیٹی مجھ سے ڈرتی ہو؟ بیٹی کا لفظ سن کر وہ لڑکی رونے لگی۔ سسکتے سسکتے اس نے کہا، جب باپ ہی بیٹی کو بیٹی نہ جانے تو پھر اس رشتے کا فائدہ؟ اس دوران سلیم الناصر اس کے قریب آ چکے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا کسی نے تم پر ظلم کیا ہے؟ آپ ظلم کی بات کرتے ہیں؟ اس نے اس بار قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جس لڑکی کا باپ اسے اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرے، اس کے لیے دنیا میں کیا جگہ ہے؟ استغفر اللہ۔ سلیم الناصر نے حیران ہو کر کہا، اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے اور ایسا شخص خدا کے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ کچھ دیر رک کر وہ پھر بولے، مجھے تمام حالات سناؤ، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ لڑکی دراصل بیکن کے گورنر کی بیٹی تھی۔ جب مسلمانوں نے بیکن فتح کر لیا تو اسے گرفتار کر کے قیدی بنا لیا گیا تھا اور اس وقت وہ مسلمانوں کی قید میں تھی۔ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب گورنر نے بیکن میں کامیابی سے بغاوت کی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس خوشی میں اس نے ایک جشن کا انتظام کیا جس میں شراب اور شباب کی محفل برپا تھی۔ اسی وقت گورنر کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے بیکن پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے تو وہ دفاعی انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ اب وہ سلیم الناصر کو تمام حالات سنا رہی تھی، اور محترم بزرگ، آپ چاہے جو بھی سمجھیں، میں مسلمانوں کی بڑی مشکور ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ انہی کی وجہ سے میری عزت بچی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ سلیم الناصر غیر مسلم ہے۔ بیٹی، اسلام خواتین کی عزت کا علمبردار ہی تو ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں تمہارے خیالات اچھے ہیں۔ سلیم الناصر نے اسے جواب دیا۔ تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ الحمدللہ، سلیم الناصر نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمان عورت کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا۔ یہ سوال کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی تھی۔ بیٹی، ہم صرف عورت ہی کی نہیں بلکہ ہر انسان کی عزت کرتے ہیں، سلیم الناصر نے جواب دیا۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ اس لڑکی نے بچوں کی ادا سے سوال کیا۔ تم ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ سلیم الناصر نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا۔ جی، اس نے جواب دیا تو سلیم الناصر پھر بولے، سوچ لو، تمہیں اپنا گھر اور ماں باپ چھوڑنے پڑیں گے۔ اب اس گھر کا کیا کرنا جہاں میری عزت ہی محفوظ نہ ہو؟ اس نے جواب دیا۔ اچھا، پھر اٹھو، سلیم الناصر نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہاں چند مسلمانوں کی بیویاں بھی ساتھ آئی ہیں تو پھر ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب تمہارے لیے کوئی مناسب شخص نظر آئے گا تو تمہارا مستقل بندوبست ہو جائے گا۔ بخارا شہر میں اس اطلاع نے ہلچل مچا دی تھی کہ بیکن مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے۔ یہ اطلاع لے جانے والا کوئی اور نہیں، بیکن کے محکمہ جاسوسی کا افسر ارد تھا۔ اس نے یہ اطلاع دروان خزاں کو دی تھی جو بخارا کا بادشاہ تھا۔ دروان خزاں محل کے دالان میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز سے غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ دالان میں ایک میز پر سراہی اور شراب پینے والے گلاس دھرے تھے جن میں سے ایک گلاس شراب سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ارد کھڑا تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے چند لمحوں کے لیے رکتا اور گلاس سے چند گھونٹ بھرنے کے بعد دوبارہ ٹہلنے لگتا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح کرتا رہا، پھر رک کر غور سے ارد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بیکن، جیسا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ چلا گیا، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ علی مقام مجھ سے بہتر جانتے ہیں، عورت نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں جانتا ہوں یا نہیں، اگر میں جانتا بھی ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اس بات کا مطلب جان لو۔ اور پھر اسی طرح ٹہلنے لگا، پھر رک کر بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اگلی منزل بخارا ہوگی، اور اگر یہاں بھی تم جیسے بھگوڑے موجود ہوئے تو اس شہر کا بھی خدا ہی حافظ ہوگا۔ اگر جناب عالی ہمیں موقع دیں گے تو ہم آپ کو دوبارہ مایوس نہیں کریں گے، ارد نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اچھا،
یہ بتاؤ کہ بیگن سے کتنی فوج بچ کر آئی ہے؟ دروان خزاں کا لہجہ اس بار قدر نرم تھا۔ بیگن سے بھاگنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور ابھی تک شاید ہی کوئی بخارا پہنچا ہو۔ راستے میں نومشکت اور رامیشن آتے ہیں۔ وہ لوگ بخارا آنے کے بجائے ان قلعوں میں پناہ لینا زیادہ بہتر خیال کریں گے۔ اردو نے جواب دیا، مجھے بیگن کی شکست کے تمام حالات تفصیل سے سناؤ۔ یہ دروان خزاں کا حکم تھا اور اردو نے شروع سے لے کر آخر تک تمام حالات اس کے سامنے بیان کر دیے۔ یہ واقعات سن کر وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ عالی مقام ارد مؤدبانہ لہجے میں کہا، اگر اجازت دیں تو ایک بات کہوں؟ کہو، کیا بات ہے؟ دروان خزاں نے چونک کر ارد کی طرف دیکھا۔ اس ساری صورتحال سے نپٹنے کی ایک ہی صورت ہے۔ ارد یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب کہہ بھی دو، کیا بات ہے؟ دروان خزاں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر مسلمان ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں تو یہ صرف قتیبہ کی وجہ سے ہے۔ اس بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قتیبہ کو قتل کروا دیا جائے۔ ارد نے کہا۔ دروان خزاں نے اس طرح ارد کی طرف دیکھا جیسے اسے ارد کی بات پسند آئی ہو۔ پھر وہ کہنے لگا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کیونکہ اس ایک شخص کے قتل ہونے سے مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ پھر کچھ دیر سکوت کے بعد وہ بولا، ابھی تو وہ سردی کے موسم کی وجہ سے چلا گیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے وہ پھر آئے گا اور ضرور آئے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر وہ ارد کی طرف بڑھا، کیا تم اس کے قتل کا انتظام کروا سکتے ہو یا یہ ذمہ داری میں کسی اور کو سونپ دوں؟ علی جا، ارد بولا، یہ میرے لیے عزت کی بات ہوگی کہ آپ کا کوئی ذاتی کام کروں۔ نہیں، یہ میرا ذاتی کام نہیں، دروان خزاں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، یہ بخارا کی عزت و عظمت کا معاملہ ہے۔ تم اس طرح کرو، چند دن آرام کرو، پھر تمہیں مرو روانہ ہونا ہے۔ جس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو تمہیں اجازت ہے کہ اسے ساتھ لے جاؤ، اور کسی کام کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھو، اگر میں تم پر اتنا اعتماد کر رہا ہوں تو میں ناکامی کی خبر نہ سنوں۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو اپنے تمام ساتھیوں سمیت موت کو گلے لگا لینا، کیونکہ اس صورت میں اگر تم بخارا بھی واپس آئے تو موت تمہاری منتظر ہوگی۔ دروان خزاں کہتا چلا گیا، آپ ناکامی کی خبر نہیں سنیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور نے جذباتی انداز میں کہا۔ وہ خوش تھا کہ دروان خزاں یعنی بخارا کے بادشاہ نے اسے کوئی کام کہا۔ اگرچہ وہ دروان خزاں سے پہلے بھی 2-3 بار مل چکا تھا، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے ارد کو براہ راست کوئی کام سونپا تھا۔ اسی بات پر وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ قتیبہ کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ اسے ناممکن بھی نہیں سمجھ رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کو دروان خزاں نے بھی بھانپ لیا، اس لیے اس نے ارد کو ٹوکتے ہوئے کہا، ارد، تم عقل مند ضرور ہوگے، لیکن ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ مجھے تمہارے چہرے پر ضرورت سے زیادہ ہی اعتماد نظر آ رہا ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کو ختم کرو۔ جو حکم علی جا، ارد نے کہا تو دروان خزاں نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی ارد وہاں سے چلا آیا۔ اب اس کا ذہن کوئی ایسا منصوبہ سوچنے میں مصروف تھا جس سے خطرہ کم سے کم لیکن کامیابی کے امکان زیادہ سے زیادہ ہو۔